اس نے خط لکھا اپنے دوست حبیب یمنی کے پاس اور اس میں لکھا تھا، ذرا توجہ سے سننا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں میرا نبی کتنی شان والا ہے۔ اس نے اپنے حبیب یمنی کو خط لکھا۔ حبیب یمنی ابو جہل کے بزنس پارٹنر بھی تھے اور اس کے ہم سبق ساتھی بھی تھے، بچپن کے دوست بھی تھے اس کے۔ اس نے خط لکھا کہ تم حکیم بھی ہو اور بڑے عقل مند بھی ہو، لیکن آؤ ایک بات ہے تم سے کرنی ہے، جیسے میرا خط تمہیں ملے فوراً چلے آنا مکے میں۔ یہ خط حبیب یمنی تک پہنچا، جیسی خط ان کے پاس پہنچا انہوں نے فوراً سفر شروع کیا، مکے کی سرحد پر آئے۔ ابھی مکے میں داخل نہیں ہوئے ہیں کہ ابو جہل پہلے ہی باہر کھڑا ہو گیا تھا اور ہاتھ میں روئی لے کے کھڑا تھا۔ حبیب یمنی کو آتے دیکھا، اتارا نیچے کا، نیچے اتر، نیچے اترے حبیب یمنی کا اب کیا کہنا ہے؟ کہا پہلے یہ روئی لو اپنے کانوں میں لگا لو۔ کہا کس لیے؟ کہا کہ محمد کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ کہا اس سے کیا ہو جائے گا؟ کہا تم نہیں جانتے ہو، اس کی آواز جن کے کانوں تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ انہی کی بولی بولنے لگ جاتا ہے، انہی کی بولی بولنے لگ جاتا ہے۔ حبیب یمنی نے کہا چل ٹھیک ہے یار، بتا کیوں تو نے بلایا کس لیے ہے؟ کہا یار تجھے سچ بتاؤں؟ کہا ہاں۔ کہا رشتے میں بھتیجا لگتا ہے لیکن باتیں بڑی عجیب کرتا ہے۔ کہا کیا کہ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، کہتا یہ پتھر کے خدا ہیں، کچھ نہیں دے سکتے۔ وہ کہتا کہ ایک خدا ہے اور سب کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اپنے اپنے زندگی کے اعمال کا حساب بھی دینا ہے۔ کہا یار ذرا سچ بتا کہ بندہ مر کے پھر سے زندہ ہو سکتا ہے؟ حبیب یمنی چونکہ پڑھے لکھے انسان تھے، کہنے لگے یار باتیں تو وہ سچی کرتا ہے، جس نے جب کچھ نہ تھے تب پیدا کر دیا تو اگر وہ مارنے کے بعد پیدا زندہ کر دے تو کون سی بڑی بات ہے؟ کہا یار ذرا ساتھ چل۔ ہاتھ پکڑا ابو جہل نے حبیب یمنی کا، اپنے نبی کی شان ملاحظہ کرو، اپنے گھر میں لایا۔ اب حبیب یمنی کہتے بلایا کس لیے ہے تو نے؟ کہا یار میں نے تجھے اس لیے بلایا ہے ذرا اس کا علاج تو کر دے، تو حکیم ہے، نبض پکڑ کے دیکھ لے، اس کا علاج کرنا ہے۔ حبیب یمنی کہتے ہیں ٹھیک ہے بلاؤ، میں ہاتھ پکڑ کے دیکھوں گا۔ اب ذرا توجہ سے سننا، یہ دشمن کی بولی ہے، سچ وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولا کرتا ہے۔ اگر کوئی اعلیٰ حضرت کو گالی دے تو اس کے بکواس کرنے سے اعلیٰ حضرت کے رتبے کم نہیں ہو جاتے ہیں۔ مخالف اسی کے ہوتے ہیں جو حق پہ ہوا کرتا ہے، دشمن اسی کے ہوتے ہیں جو سچ پہ ہوا کرتا ہے، کبھی ارے غیرے کا کوئی مخالف نہیں ہوا کرتا ہے۔ ذرا توجہ سے سننا پیارے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ میں نے تجھے علاج کے لیے بلایا ہے۔ کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ کہا کیا کرے گا؟ کہا نبض پکڑ کے دیکھوں گا۔ ابو جہل کہنے لگا یار اگر تو نے نبض پکڑ لی تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ کہا کس لیے؟ کہا ہاتھ مت پکڑ لینا۔ کہا کیوں؟ کہا جو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے پھر وہ بولی اس کی بولنے لگ جاتا ہے۔ کہا یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ تب ابو جہل نے کہا تھا یار سن بات سچی ہے لیکن ذرا دماغ میں اتار لینا۔ ایک دن میں گیا تھا محمد کے پاس اور میرے ہاتھ میں پتھر تھے، میں نے جا کے کہا تھا بتا میری مٹھی میں کیا ہے، تو انہوں نے میری طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد اگر میں بتاؤں تو کیا کمال ہوگا، اگر یہ خود بتائیں جو تیری مٹھی میں تب کمال ہو جائے گا۔ کہا میں خوش ہو گیا، میں سوچنے لگا یار اب تو یہ پھنس گئے ہیں، میرے ہاتھ میں پتھر ہے اور پتھر بولا نہیں کرتے ہیں۔ کہا یہ سوچ کے میں نے کہا ٹھیک ہے انہی سے کہلوا دو۔ میرے نبی نے فرمایا کنکریو، اگر میرے نبی نے فرمایا جو تیری مٹھی میں ہے اگر میں بتاؤں گا تو کوئی کہے گا کسی نے بتا دیا ہوگا، آخر اس مٹھی میں رہنے والی چیز سے پوچھ کے ہم کون ہے۔ جیسی اس نے کہا بہت خوش ہوا، کان کے قریب مٹھی لگائی، جیسی کان کے قریب لگائی تو پتھر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل کہنے لگا او یار یہ ہاتھ کا کمال ہے، ہاتھ مت پکڑ لینا، اگر اس کا ہاتھ پکڑ لو تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، ہاتھ یہاں پکڑتا ہے رب کی رحمت میں جا کے چھوڑ دیتا۔ اللہ اکبر۔ صاحب قبلہ مسلک اعلی حضرت